حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ صرف ایک ایتہاسک گھٹنا نہیں بلکہ ہر انسان کی زندگی کے لیے ایک ایسا سبق ہے جو قیامت تک رہنے والا ہے۔ جب بھی انسان اپنے رب کی فرمانبرداری کرتا ہے وہ عزت اور کامیابی حاصل کرتا ہے، لیکن جب وہ نفس اور شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے تو مشکلوں اور آزمائشوں کا سامنا کرتا ہے۔ اس لیے ایک مومن کو ہر حال میں اللہ کی کتاب اور اس کے رسولوں کی بتائی ہوئی راہ پر چلنا چاہیے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو توحید، عبادت، نیک اخلاق اور انصاف کی تعلیم دی۔ انہوں نے سمجھایا کہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں بلکہ آخرت کی تیاری کا میدان ہے۔ یہاں ہر انسان کے ہر عمل کا حساب ہوگا، اس لیے زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی رضا حاصل کرنے میں لگانا چاہیے۔ آج بھی اگر انسان حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی سے ملنے والے سبقوں پر عمل کرے تو اس کے دل میں تقوی، صبر، شکر، رحم، معافی اور سچائی جیسی خوبیاں پیدا ہوں گی۔ وہ اپنے پریوار، سماج اور پوری انسانیت کے لیے بھلائی کا ذریعہ بنے گا اور گناہ سے بچنے کی کوشش کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حضرت آدم علیہ السلام کی سیرت سے صحیح سیکھ لینے، شیطان کے دھوکے سے محفوظ رہنے، ہر گناہ پر سچے دل سے توبہ کرنے اور اپنی پوری زندگی اس کے حکم کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ان کی اولاد دنیا کے الگ الگ علاقوں میں پھیلنے لگی۔ سمے کے ساتھ انسانوں کی تعداد بڑھتی گئی اور بستیاں بسنے لگیں۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے نیک لوگ بھی تھے اور کچھ ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے جنہوں نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر غلط راستہ اپنا لیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنی اولاد کو ہمیشہ یہی نصیحت کرتے رہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا، کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرانا، سچ بولنا، ظلم سے بچنا اور ایک دوسرے کے ساتھ انصاف اور رحم کا برتاؤ کرنا۔ انہوں نے اپنی اولاد کو یہ بھی سمجھایا کہ دنیا کی زندگی کچھ دنوں کی ہے جبکہ آخرت کی زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اسلامی روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ اللہ کی عبادت، اپنی اولاد کی تربیت اور انہیں دین کی تعلیم دینے میں گزارا۔ جب ان کی عمر پوری ہوئی تو اللہ کے حکم سے فرشتے ان کی روح قبض کرنے آئے۔ انہوں نے اپنی اولاد کو صبر، تقوی اور اللہ پر بھروسہ رکھنے کی آخری نصیحت کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے انتقال کے بعد ان کی اولاد نے ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق انہیں دفن کیا۔ اس کے بعد انسانیت کا سفر آگے بڑھتا رہا۔ آنے والے دور میں جب لوگوں نے اللہ کے راستے سے ہٹنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے دوسرے نبیوں کو بھیجا۔ سب سے پہلے حضرت شیس علیہ السلام اور پھر الگ الگ زمانوں میں بہت سے انبیاء دنیا میں تشریف لائے تاکہ انسانوں کو پھر سے سیدھے راستے کی طرف بلایا جا سکے۔ یہیں سے انسانیت کے اگلے دور کی شروعات ہوتی ہے، جس کے بعد حضرت شیس علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام اور دوسرے انبیاء کی مبارک زندگیوں کی داستان شروع ہوتی ہے۔ حضرت شیس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اپنی اولاد کی ہدایت کے لیے نبی بنایا۔ اسلامی روایتوں کے انوسار انہوں نے لوگوں کو توحید، عبادت، نیک اخلاق اور انصاف کی تعلیم دی۔ انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ صرف اللہ ہی عبادت کے لائق ہے اور شیطان کے بہکاوے سے ہر حال میں بچنا چاہیے۔ اس دور میں بہت سے لوگ ان کی نصیحت پر عمل کرتے رہے، لیکن کچھ لوگ دھیرے دھیرے دنیا کی محبت اور اپنی خواہشوں میں پڑ کر اللہ کی فرمانبرداری سے دور ہونے لگے۔ وقت گزرنے کے ساتھ نیک لوگوں کا انتقال ہونے لگا۔ شیطان نے لوگوں کو دھوکہ دیا اور کہا کہ ان نیک بندوں کی یاد میں ان کی تصویریں اور نشانیاں بنا لو تاکہ ان کی یاد بنی رہے۔ شروعات میں لوگوں کا مقصد صرف یاد رکھنا تھا، لیکن آنے والی نسلوں نے ان نشانیوں کی تعظیم کرنا شروع کر دی۔ دھیرے دھیرے کچھ لوگ انہیں ضرورت سے زیادہ اہمیت دینے لگے اور آخرکار شرک کا دروازہ کھل گیا۔ اس طرح انسانوں میں پہلی بار کھل کر گمراہی پھیلنی شروع ہوئی۔ جب لوگوں نے اللہ کے پیغام کو بھلانا شروع کیا اور شرک و گناہ عام ہو گئے، تب اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ایک مہان نبی کو بھیجنے کا فیصلہ فرمایا۔ یہی وہ دور تھا جہاں سے حضرت نوح علیہ السلام کی نبوت کا آغاز ہوا۔ انہوں نے اپنی قوم کو سینکڑوں برسوں تک دن رات اللہ کی طرف بلایا، انہیں شرک چھوڑنے اور توحید اپنانے کی دعوت دی، لیکن ان کی قوم کے زیادہ تر لوگوں نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ حضرت آدم اور حضرت شیس علیہ السلام کے بعد جب دنیا میں شرک اور گمراہی حد سے زیادہ بڑھ گئی، تب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ آپ کی قوم کے لوگ مٹی اور پتھروں کے بتوں، مورتیوں کی عبادت کرتے تھے جنہیں انہوں نے اپنے گزرے ہوئے نیک بزرگوں کی یاد میں بنایا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور بت پرستی چھوڑ دو، ورنہ تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 1 یا 2 سال نہیں بلکہ پورے 950 سال تک دن رات اپنی قوم کو سیدھے راستے پر لانے کی کوشش کی۔ قوم کے امیر اور مغرور لوگ آپ کا مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ تم تو ہمارے جیسے ہی ایک معمولی انسان ہو، ہم تمہاری بات کیوں مانیں۔